السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب اخذ پکڑا اللہ تعالیٰ نے میثاق وعدہ، الذین ان لوگوں سے اوتوا الکتابہ اوتو جو دیے گئے الکتابہ کتاب، اس سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں۔ یعنی کیا وعدہ لیا اللہ تعالیٰ نے؟ لا تبیننہ کہ ضرور تم بیان کرو گے اس کو۔ یہاں پر ہو کی ضمیر جو ہے وہ کتاب کی طرف جاتی ہے، یعنی ضرور تم بیان کرو گے اس کو للناسی لوگوں کے سامنے، ولا تکتمونہ اور نہیں تم چھپاؤ گے اس کو، فنبذوہ تو پھینک دیا اس کو، یعنی پھینک دیا اس وعدے کو۔ یہاں پر ہو کی ضمیر جو ہے وہ وعدے کی طرف جاتی ہے، یعنی وہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا۔ فنبذوہ تو پھینک دیا اس وعدے کو، وراء پیچھے، ظہورہم اپنی پشتوں کے، واشتروا اور بیچ ڈالا بھی اس وعدے کو، ساماناً قلیلاً تھوڑی قیمت میں، فبئس بس برا ہے ما یشترون جو بھی وہ قیمت وصول کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ ان کی کتاب تورات اور انجیل میں جو بھی باتیں درج ہیں، جو بھی اس میں آخری نبی کی صفات موجود ہیں، وہ اس کو لوگوں کے سامنے ضرور بیان کریں گے، یعنی اس کو لوگوں سے چھپائیں گے نہیں۔ لیکن انہوں نے اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر لوگوں سے ان باتوں کو چھپا لیا۔ گویا کہ اس آیت میں اہل علم والوں کو تنبیہ ہے، اگر کسی کے پاس کوئی علم نافع موجود ہے جس سے لوگوں کے عقائد اور اعمال کی اصلاح ہو سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں سے چھپائے گا، تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ حدیث میں ہے کہ قیامت والے دن ایسے انسان کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تحسبنہ نہ تم گمان کرو، الذین ان لوگوں کے بارے میں، یفرحون جو خوش ہوتے ہیں، بما ان کاموں پر، اتوا جو انہوں نے کیے، ویحبون اور وہ پسند کرتے ہیں، ان یحمدوا یہ کہ ان کی تعریف کی جائے، بما ان کاموں پر، لم یفعلوا جو انہوں نے نہیں کیا، فلا تحسبنہم پس نہ تم گمان کرو ان کے بارے میں، بمفازۃ کہ وہ چھٹکارا پا دیں گے، من العذابی عذاب سے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے، علیم دردناک۔ اس آیت میں ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید ہے جو نہ صرف اپنے کارناموں پر خوش ہوتے ہیں بلکہ یہ پسند کرتے ہیں کہ ان کے کھاتے میں ایسے کارنامے بھی لکھ دیے جائے جو انہوں نے نہیں کیے۔ یعنی یہودی اور عیسائی نہ صرف کتاب میں تحریف کے مجرم تھے بلکہ وہ اپنے ان کاموں پر، اپنے ان کارناموں پر خوش ہوتے تھے، یعنی ان کو کوئی پچھتاوا، کوئی افسوس نہیں تھا، جس طرح کہ آج کل ہمارے لیڈروں میں یہ بیماری عام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے محفوظ رکھے، آمین۔ وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے ملک السماواتی ملک بادشاہی ہے، السماواتی آسمانوں کی، والارضی اور زمین کی، واللہ اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی کوئی بھی چیز خواہ وہ آسمانوں میں ہے یا زمین میں، اللہ کی قدرت سے باہر نہیں، ہر چیز اللہ کی قدرت میں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اِنَّ بے شک فی خلق السماوات آسمانوں کے پیدا کرنے میں، والارض اور زمین کے، واختلافی اور اختلاف اللیلی رات کا، والنہاری دن کا، یعنی واختلاف اللیلی والنہاری دن اور رات کے اختلاف میں، لآیات نشانیاں ہیں، لأولی الالباب عقل والوں کے لیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور طاقت کی چند نشانیوں کا ذکر کیا ہے، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ یہ نشانیاں کن کے لیے ہیں؟ عقل مندوں کے لیے، یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں
کائنات کے تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت حاصل ہو جاتی ہیں، اور وہ یہ بات سمجھ جاتے ہیں کہ اتنے لمبے اتنے طویل نظام کو چلانے والا صرف ایک اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی وہ عقل مند کون لوگ ہیں؟ الذین، وہ لوگ یذکرون، جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا، قیاماً، کھڑے ہو کر، وقعوداً، اور بیٹھ کر، ولا جنوبہم، اور اپنی کروٹوں کے بل۔ حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر تم کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، اگر تم بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو اپنے پہلو کے بل لیٹ کر پڑھو۔ وَيَتَفَكَّرُونَ، اور غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات، آسمانوں کی پیدائش میں، والارض، اور زمین کے، اور کہتے ہیں ربنا، اے رب ہمارے، ما خلقتا، نہیں تو نے پیدا کیا، ھذا، یہ، باطلاً، بے فائدہ، سبحانہ کا، تو پاک ہے، فقینا، پس بچا ہم کو، عذاب الناری، آگ کے عذاب سے۔ یعنی عقل مند وہ لوگ ہیں جو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آسمانوں زمین کی تخلیق میں، اور اللہ کی حکمتوں پر غور و فکر کرتے ہیں، تو انہیں اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت حاصل ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی یہ پکار اٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے کچھ بھی بے فائدہ نہیں بنایا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ابد تک یعنی آخرت میں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، بے شک ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں جنتیں ہیں۔ اب اس سے اگلی 3 آیات میں مغفرت اور قیامت کے دن کی رسوائی سے بچنے کی دعائیں ہیں۔ حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تو یہ آیات انا فی خلق السماوات والارض سے لے کر آخر سورت تک پڑھتے، پھر وضو کرتے، پھر تہجد کی نماز ادا کرتے۔ یعنی وہ یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ربنا، اے رب ہمارے، انا کا، بے شک تو، من، جس کو، تدخل النار، داخل کر دے آگ میں، فقط، پس تحقیق، اخزیتہ، تو نے رسوا کر دیا اس کو، وما، اور نہیں ہے، للظالمین، ظالموں کے لیے، من انصار، کوئی مددگار۔ ربنا، اے رب ہمارے، اننا، بے شک، سمینا، سنا ہم نے، منادین، ایک پکارنے والے کو، ینادی، جو کہ پکار رہا تھا، للایمان، ایمان کے لیے، ان یہ کہ آمینو، ایمان لے آؤ، بربکم، اپنے رب پر، فآمنا، تو پس ہم ایمان لے آئے۔ ربنا، اے رب ہمارے، فاغفر لنا، معاف کر دے ہم کو، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، وکفر، اور دور کر، عنا، ہم سے، سیئاتنا، ہماری برائیاں، وتوفنا، اور فوت کر ہم کو، مع الابرار، نیک لوگوں کے ساتھ، آمین۔ یعنی عقل مند وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں غور و فکر کرتے ہیں، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ ربنا، اے رب ہمارے، واتینا، دے ہم کو، ما وعدتنا، جو تو نے وعدہ کیا ہم سے، علی رسولی کا، اپنے رسولوں کے ذریعے، ولا تخزینا، اور نہ تو رسوا کرنا ہم کو، یوم القیامتی، قیامت کے دن، انا کا، بے شک، لا تخلف، نہیں تو خلاف ورزی کرتا، المیعاد، وعدے کے، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا۔